دوست کے گھر پر گیا ملنے کے لیے، اس کی خیریت پوچھنے کے لیے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے وہ دوست ایک دم ٹینشن میں، پریشانی میں، بے بسی میں بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر پر۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کون سی ایسی بات ہے جو تم کو کھائے جا رہی ہے؟ بتاؤ، ہو سکتا ہے ایک دوست ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہے میرے پاس اس کا کچھ نہ کچھ راستہ ہو، میں تمہاری فکر کو دور کر سکوں، تمہارے ٹینشن کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکوں، تمہاری اس بے بسی کو ہو سکتا ہے خدا میرے ذریعے دور کر دے، تم مجھے بتاؤ، شیئر کرو۔ وہ کچھ نہیں بول رہا، خاموش تھا۔ تو اس نے اپنے اس دوست کا ہاتھ پکڑا، کہا چل جب تو کچھ نہیں بولتا چل میرے ساتھ باہر چلتے ہیں، ذرا گھوم کر آتے ہیں۔ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا، اس کو اٹھایا، اس کے گھر سے لیا اور باہر نکلے۔ جب یہ لوگ ٹہلتے ٹہلتے ذرا اپنے گاؤں سے باہر آ گئے، اب چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ سمندر کنارے کا ماحول کتنا خوشگوار ہوتا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ایک کھلی ہوئی فضا ہوتی ہے، ایک سہانا موسم ہوتا ہے، اور اگر ہوا چل رہی ہو تو اس میں چار چاند لگ جاتا ہے۔ بات صحیح ہے؟ اب بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بھینا بھینا موسم تھا۔ یہ دونوں دوست ٹہلتے ٹہلتے سمندر کے کنارے گئے، طبیعت میں ذرا بحالی آنے لگی، طبیعت میں فرحت محسوس ہونے لگی، خوشی محسوس ہونے لگی، جو فکر تھی وہ دور ہونے لگی، جو ٹینشن تھا وہ کم ہونے لگا، جو غم تھا غم کے بادل چھٹنے لگے۔ تو دھیرے دھیرے یہ لوگ سمندر کے قریب ہوتے گئے۔ قریب ہوتے ہوتے جب سمندر کے سی شور جسے بولتے ہیں، ساحل سمندر، ساحل دریا، دریا کا کنارہ جہاں پر مٹی یا ریت ہوتی ہے اور سمندر کا پانی موج کی شکل میں، لہر کی شکل میں آتا اور جاتا رہتا ہے نا، وہاں جا کر یہ لوگ بیٹھ گئے۔ ہوا چل رہی ہے، موسم سہانا ہے، طبیعت دونوں کی اچھی ہو گئی۔ ایک کی تو اچھی تھی ہی، دوسرے کی ذرا ٹینشن میں تھا، تو اب دونوں خوش، اور سمندر کی اتھاہ سیما کو دیکھ رہے ہیں، نہ ختم ہونے والی سمندر کی سیما پر اپنی نظر دوڑا رہے ہیں، ان کی نظر چلتی چلی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں دوستوں کی نگاہ سمندر کے کنارے اپنے قدموں کے پاس موجود مٹی کے اوپر چلتی ہوئی ایک چینٹی کے اوپر پڑی۔ چینٹی کے اوپر ان دونوں دوستوں نے دیکھا کہ ایک چینٹی ہے جو اپنے پشت پر، اپنی پیٹھ پر، اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ گنا وزنی سامان لاد کر رکھ کر جا رہی ہے۔ دیکھا۔ اب یہاں میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک معلومات آپ کو دے دوں، اگر پتا ہے تو اچھی بات ہے، اور نہیں پتا تو معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ کی یہ جو مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات، ان میں جتنے بھی جانور ہیں یا ہم جو انسان ہیں، ایمانداری سے سوچ کر بتائیے گا، آپ کا مثال کے طور پر 70 کلو وزن ہے، اگر بالفرض 70 کلو وزن آپ کا ہو، کیا آپ اپنے وزن کا 5 گنا یا 6 گنا وزن اپنی پیٹھ پر رکھ کر چل سکتے ہو؟ بولیے۔ نہیں۔ 300 کلو رکھ کر آپ چل سکتے ہیں؟ 400 کلو رکھ کر چل سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، ہے نا۔ ایک حد تک زیادہ سے زیادہ 70 کلو، 80 کلو، یا بہت ہوا تو 100 کلو، کوئی بہت زیادہ طاقتور ہے تو، ہے نا، پہلوان قسم کا ہے، ورزش کرتا ہے، 100 کلو، 120 کلو۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ 70 کلو کے ہو اور 400 500 کلو کا وزن اپنی پیٹھ پر لاد کر اٹھا کر چل سکو۔ بولیے۔ ایک ہاتھی ہم اسے دیکھتے ہیں کتنا عظیم الجثہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اپنی ٹرنک میں، اپنی سونڈ میں اگر ہمیں پھنسا لے اور ہمیں پھینکے تو ہم 20 فٹ دور جا کر گریں گے، 40 فٹ، 20 فٹ دور، 25 فٹ دور جا کر گریں گے، ہے نا۔
وہ ہاتھی اس کا ایک وزن ہوتا ہوگا، جو بھی وزن ہو، 500 کلو 800 کلو یا 1000 کلو، جو بھی وزن ہو، یہ میٹر نہیں کرتا، یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ وہ ہاتھی ایمانداری سے بتائیے گا اگر اس کا وزن 500 کلو ہے، کیا وہ ہاتھی اپنے وزن کا 6 گنا 7 گنا اپنے پیٹھ پر لاد کر سفر کر سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں، ایک حد ہے، اتنا ہی وہ اٹھا سکتا ہے نا۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اپنے وزن سے کچھ زیادہ چیزوں کو بیئر کر کر اٹھا کر اپنے پیٹھ پر لاد کر یا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آگے بڑھ سکتی ہیں نا، لیکن خدا نے تعلیم کے لیے اپنی ایک ایسی بھی مخلوق اس دنیا میں رکھی ہے جو مخلوق اپنے وزن کا 10 گنا زیادہ لے کر سفر کر سکتی ہے۔ اس مخلوق کا نام چینٹی ہے۔ چینٹی یہ اپنے وزن کا 10 گنا یا 40 گنا اٹھا کر اپنے پشت پر اپنی پیٹھ پر رکھ کر 40 گنا یا 10 گنا زیادہ وزن اپنے وزن کا۔ یہ چینٹی کیسی، اگر ہم اور آپ اس کو پھونک دیں تو 10 فٹ 20 فٹ دور چلی جائے گی، ہے نا، وہ چینٹی۔ اللہ دیکھیے ذرے ذرے سے اپنی جلوے دکھانے پر قدرت رکھتا ہے اور جلووں کا اظہار کر رہا ہے نا۔ تو ان دونوں دوستوں نے جو سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں دوستوں نے دیکھا کہ ہمارے قدم کے پاس سے ایک چینٹی جو اپنے پیٹھ پر، میں ابھی تمہید رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تمہید کا پل باندھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس پل سے جب ہم گزریں گے تو آپ کے سامنے میں لاجکلی بات کروں گا، سوالات قائم کر کے سوالات قائم کروں گا، پھر ان سوالات کے لاجکلی ہم جواب دیں گے۔ ابھی تمہید کا پل ہم باندھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا ان کے قدم کے پاس سے وہ چینٹی گزر رہی ہے اور وہ چینٹی اپنے وزن سے کہیں گنا زیادہ وزن، اپنی اوقات سے کہیں زیادہ وزنی سامان اپنے پیٹھ پر لاد کر اس طرف جا رہی ہے جس طرف سے ہوا آ رہی ہے، جس طرف سے ہوا آ رہی ہے اسی طرف وہ جا رہی تھی۔ دونوں دوست دیکھ رہے ہیں، ایک بار وہ تھوڑا سا آگے بڑھی لیکن ہوا آ رہی تھی تو اس کے پیٹھ پر جو سامان تھا وہ گر گیا۔ چینٹی پھر مڑی اور مڑ کر اس نے اس سامان کو پھر اپنے پیٹھ پر لادا۔ اس طرح سے 2-3 بار 4 بار اس نے کوشش کیا، لیکن ہر مرتبہ اس کو ناکامی ہاتھ لگی، ناکامی اس کے حصے میں آئی، اس کی جھولی میں ناکامی ہی اپنا چہرہ دکھا رہی تھی۔ پھر اللہ نے اسے شعور دیا، اللہ نے اسے عقل دی ہوئی عقل کا اس نے استعمال کیا، اللہ نے اسے راستہ دکھایا اپنی قدرت سے، اور اس چینٹی نے جو ہوا کی طرف جا رہی تھی اس نے اپنا رخ بدل دیا، اپنا رخ بدل لیا۔ اب جس طرف کی ہوا بہ رہی ہے اس طرف اپنے پیٹھ پر لاد کر وزنی سامان کو پیٹھ پر لاد کر اپنے قدموں کو آگے بڑھانے میں اس چینٹی کو آسانی ہونے لگی، وہ چینٹی آگے بڑھنے لگی۔ اب یہ دونوں دوست اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، مکمل آپ کو کڑی سے کڑی جوڑنا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا گفتگو کو، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ابھی ہم نے اپنی ذکر کی ہوئی آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے نہیں کیا ہے، ابھی ہم نے بتایا نہیں آپ کو، ابھی ہم صرف تمہید کا پل باندھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی ہوا جس طرف بہ رہی تھی اس طرف اپنا چہرہ کر کے اپنے پیٹھ پر اپنی وزن سے کہیں زیادہ گنا سامان لاد کر یہ چینٹی اپنے قدموں کو آگے بڑھانے لگی، اس منظر کو وہ دونوں دوست دیکھ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھتے ان دونوں دوست کے دیکھتے ہوئے ایک دوست بولا، واہ رے واہ، واہ رے میرے مولا، اس چینٹی نے ہوا کو وسیلہ بنا لیا، اس چینٹی نے ہوا کو وسیلہ بنا لیا۔ آپ سمجھ بھی پا رہے ہیں یا نیند کا غلبہ ہے آپ کے اوپر؟ سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ آپ کو آ رہی ہے باتیں سمجھ میں؟ تو ایک دوست بولا، واہ رے میرے مولا، واہ رے میرے رب، اس چینٹی نے ہوا کو ذریعہ بنا لیا، ہوا کو وسیلہ بنا لیا۔ یقین جانیے اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا کہ وہ دوسرا دوست وہ وسیلے کا منکر تھا، وسیلے کا منکر تھا۔ اس نے سوال رکھ دیا،
واٹ از وسیلہ؟ وسیلہ کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں. تب اس دوست نے اس آیت